بلال کی ٹیکسی کو یہ سنسان اور پراسرار علاقہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی اور اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی ٹیکسی کے انجن کی آواز بھی اس خاموشی میں ایک عجیب سی خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ غلطی سے کس راستے پر آ گیا ہے۔ اس کا موبائل بھی کئی گھنٹوں سے کوئی سگنل نہیں دے رہا تھا اور پچھلے ایک گھنٹے سے اسے کوئی شخص کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل ڈرائیونگ کرتا رہا تاکہ اس جنگل سے جلد از جلد نکل جائے۔ اچانک اس نے دور ایک ٹوٹی پھوٹی لائٹ کو ٹمٹماتی دیکھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے گاڑی اس لائٹ کی طرف موڑ دی اور جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے ایک پرانی ویران حویلی دیکھی۔ حویلی کے سامنے ایک عجیب و غریب درخت تھا۔ اس کی پتیاں اور شاخیں سرخ رنگ کی تھیں اور ان پر چھوٹے چھوٹے سنہری رنگ کے پھول لگے تھے۔ بلال نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی انسان رہتا ہو اور اس کی مدد کر سکے۔ اس نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی اور تھوڑی دیر انتظار کیا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس عورت نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام بلال ہے۔ میں اپنی ٹیکسی میں راستہ بھول گیا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ بلال نے گھبراتے ہوئے کہا۔ عورت نے بلال کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور بغیر کچھ کہے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ بلال نے شکریہ ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر کر اندر چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے ایک خوشبودار مہک محسوس ہوئی۔ اندر کا منظر بھی باہر کی طرح ویران اور پراسرار تھا۔ اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تم کس سے مدد چاہتے ہو؟ عورت نے دوبارہ پوچھا۔ بلال نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ عورت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تمہارے لیے یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں رات یہاں گزار سکتا ہوں؟ بلال نے سوال کیا۔ ہاں لیکن جب صبح ہو تو فوراً یہاں سے نکل جانا، عورت نے کہا۔ بلال نے ایک گہری سانس لی۔ شکریہ۔ عورت بلال کو ایک کمرے میں لے گئی اور جب بلال نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ایک عجیب و غریب شکل کا بچہ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے لمبے لمبے کان تھے اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ بلال اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ بلال نے پوچھا۔ عورت مسکرا کر بولی۔ یہ ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ بلال نے بے یقینی سے دیکھا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ رات کے اس پہر بلال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا وہ عجیب بچہ اسے گھور رہا تھا اور بلال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچے کی بڑی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی۔ بلال نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھ سے ایک کونے میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا جیسے بیٹھنے کو کہہ رہا ہو۔ بلال ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک دم سے سردی بڑھ گئی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے لمبے بال کالے گھنے بادلوں کی طرح تھے اور آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا جس پر چاندی کی چمک بکھری ہوئی تھی۔ یہ جنزادی تھی جو اسی حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بلال کو دیکھتے ہی جیسے مسحور ہو گئی۔ بلال کی سادگی اور اس کے چہرے کی معصومیت نے اسے پہلی نظر میں ہی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جنزادی نے انتہائی شیریں اور پرسکون لہجے میں کہا۔ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بلال نے حیرت سے جنزادی کو دیکھا۔ مہمان؟ مگر آپ لوگ؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جنزادی ہلکا سا مسکرائی۔ ہم اس حویلی کے باسی ہیں۔ جو لوگ رات میں یہاں راستہ بھول کر آ جاتے ہیں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ جن ہیں؟ بلال نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ جنزادی نے اپنا سر ہلایا۔ ہاں، اور میں جنزادی ہوں۔ اس وقت بلال کو سمجھ آیا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن جنزادی نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہلایا اور کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بلال کو لگا جیسے اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے بلال؟ جنزادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں جب تک ہم نہ چاہیں،
بلال کو جنزادی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ خوفزدہ بھی تھا مگر جنزادی کی خوبصورتی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جنزادی اس کے قریب آئی اور اس کے چہرے کو چھوا۔ بلال کو ایک سرد اور بجلی کی سی لہر محسوس ہوئی جو اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ میں نے آج تک کسی انسان کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، جنزادی نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ تم مجھے بہت پسند آ گئے ہو بلال، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتی۔ بلال کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک جنزادی کے چنگل میں پھنس چکا ہے جس کا جادو بہت طاقتور تھا اور جو اسے کسی بھی صورت جانے دینے پر راضی نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں دعا کی کہ کسی طرح اس مشکل سے نکل سکے۔ بلال کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی بے حسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گرد جنزادی اور وہ بوڑھی عورت موجود تھی اور اس کے دل کی دھڑکن خوف سے بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا لیکن وہ دروازہ ایک اندیکھی قوت سے جڑا ہوا تھا۔ جنزادی نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے لگا جیسے اس کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے بلال، اور جنزادی نے نرم لہجے میں کہا لیکن اس کی آواز میں ایک ٹھوس ارادہ تھا۔ تمہیں یہاں رہنا ہوگا میرے ساتھ۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دیں، بلال نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ میری فیملی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بوڑھی عورت نے اداس نظروں سے بلال کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی مجبوری سمجھ رہی ہو۔ تم ہماری قسمت میں لکھے گئے ہو، اس نے سرگوشی کی۔ تمہیں ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ اس لمحے وہ عجیب شکل کا بچہ جو ایک کونے میں کھڑا تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا بلال کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ذہانت تھی اور وہ بلال کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ بلال کو مزید خوف محسوس ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ اگر میں نے تم سے محبت کی ہے تو تمہیں بھی مجھ سے محبت کرنا پڑے گی، جنزادی نے بلال کے چہرے پر اپنی انگلی پھیری۔ میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلال نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی دنیا سے کٹ کر ایک پراسرار اور خطرناک جگہ کا حصہ بن چکا ہے۔ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہر کوئی اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا تھا۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی ٹیکسی بھی حویلی کے باہر ساکت کھڑی تھی جیسے بے بسی سے اس کے مقدر کا انتظار کر رہی ہو۔ رات کی تاریکی اور حویلی کی خاموشی بلال کی مایوسی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا اختتام یہیں ہو جائے گا۔ وہ اپنے مقدر کے ہاتھوں مجبور تھا اور اس خوفناک حقیقت سے کوئی فرار نہیں تھا۔ رات کی تاریکی اور جنات کی پراسرار دنیا نے بلال کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جنزادی کی محبت اور اس کے طاقتور جادو نے بلال کو قید کر لیا تھا۔ بلال کو اس کی بے بسی نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ پوری رات ایک ہی کمرے میں بند رہا۔ اگلی صبح جنزادی چمکدار لباس میں ملبوس اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی جیسے کوئی خاص دن ہو۔ بلال، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم آج شادی کریں گے؟ بلال کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ نہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک انسان ہوں۔ میں اب سے شادی نہیں کر سکتا۔ جنزادی کے چہرے کی خوشی ایک لمحے میں مایوسی میں بدل گئی۔ کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیا تمہیں میری خوبصورتی پسند نہیں؟ کیا تم میری طاقت سے خوفزدہ ہو؟ بات خوبصورتی کی نہیں ہے، بلال نے مایوسی سے کہا۔ بات دنیا کی ہے۔ ہماری دنیا الگ ہے۔ ہم انسان اور اب جن ہیں۔ ہماری راہیں ایک نہیں ہو سکتی۔ جنزادی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے کمرے میں لگی تمام چیزیں لرزنے لگیں۔ تم انکار کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ میں آپ کو ٹھکرا نہیں رہا، بلال نے ہمت کر کے جواب دیا۔ میں اپنی زندگی کی سچائی بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ جنزادی نے غصے میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلایا اور بلال کے جسم پر ایک اندیکھی طاقت نے حملہ کر دیا۔ بلال درد سے چیخ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھ چکے ہیں اور وہ ایک مضبوط زنجیر سے جکڑا ہوا ہے۔ اگر تم میری مرضی سے میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں مجبور کر دوں گی، جنزادی نے غصے سے کہا۔
میں تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دوں گی، چاہے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ جنزادی کے حکم پر اس کی ماں اور وہ عجیب بچہ بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بلال کو گھیر لیا اور اس کی بے بسی پر ہنسنے لگے۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جنزادی نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی، بلال نے اپنا سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اس زبردستی اور مجبوری کی حالت میں اپنے مقدر سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جنزادی کی طاقت کے آگے اس کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ جنزادی کی زبردستی نے بلال کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ جب جنزادی اس کے ساتھ زبردستی شادی کرنے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک ایک زوردار گرج کی آواز آئی اور حویلی کی دیواریں ہلنے لگیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور دو بہت لمبے اور شاندار لباس میں ملبوس جن کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر جلال تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک شاہانہ روب۔ یہ جنزادی کے والد اور اس کے دادا تھے جو اس خاندان کے سردار تھے۔ وہ دونوں بلال کی صورت حال اور اپنی بیٹی کے اس جنونی رویے کو دیکھ کر بہت غصے میں آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ والد نے سخت آواز میں پوچھا۔ تم ایک انسان کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ہمارے اصول یاد نہیں رہے؟ جنزادی خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ بابا، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ دادا نے ایک نظر بلال پر ڈالی جو بے بسی سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہلایا اور بلال کی زنجیریں کھل گئیں۔ بلال نے سکون کا سانس لیا۔ تم اس انسان کو خوفزدہ کر رہی ہو، دادا نے کہا۔ اسے زبردستی محبت پر مجبور کر رہی ہو، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بلال کی طرف دیکھا۔ اے انسان، تمہاری جان ہم سے چھوٹ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ بلال نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کیا کام؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں ہمارے خاندان کے لیے ایک ایسی چیز ڈھونڈ کر لانی ہے جو ہماری طاقت کو مکمل کر دے، دادا نے کہا۔ ایک ایسی چیز جو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ بلال کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں ایک عام انسان ہوں، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ وہ چیز تمہیں خود نہیں ڈھونڈنی ہے، دادا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں صرف ایک سفر پر جانا ہے۔ اس چیز کا راستہ تمہارے دل میں ہے۔ تمہیں صرف وہاں پہنچنا ہے اور وہ چیز ہمارے لیے لانی ہے۔ بلال نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ ایک نیا امتحان ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے یہ کام کرنا ہی تھا۔ اگر تم اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہو، جنزادی کے والد نے کہا، تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اور تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دی جائے گی۔ بلال نے ایک گہری سانس لی اور اس عجیب شرط کو قبول کر لیا۔ اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی آزادی کے لیے ہر کوشش کرے گا۔ دادا کی شرط نے بلال کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ جنزادی اور اس کے والد نے بلال کو مزید تفصیلات بتائیں۔ تمہیں ایک جنگل میں جانا پڑے گا، جنزادی کے والد نے بلال سے کہا۔ وہاں پر بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ اس جنگل کا راستہ بہت مشکل اور خطرناک ہے، اور وہیں پر ہمارا خاندان بھی رہتا ہے جو تمہارے سفر کو اور مشکل کر سکتا ہے۔ بلال نے دل میں ہمت جمع کی اور پوچھا، کیا چیز ہے جو میں وہاں سے لاؤں؟ وہاں پر ایک بزرگ موجود ہیں، دادا نے کہا۔ ان سے تمہیں ایک چیز لے کر آنی ہے، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بہت ساری دوسری مخلوق اسے ہم تک پہنچنے نہیں دے گی، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی تاکہ تم اسے ہمارے پاس بحفاظت پہنچا سکو۔ بلال کو یہ بات اور بھی عجیب لگی کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو یہ طاقتور جنات خود نہیں لے سکتے۔ اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید یہ اس کے لیے ایک فریب ہے تاکہ وہ اس جنگل میں بھٹک کر مر جائے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں تیار ہوں، بلال نے کہا۔ مجھے اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اس جنگل کا راستہ کہاں ہے؟ دادا نے ایک نقشہ نکالا جو ایک پرانے کاغذ پر بنا ہوا تھا۔ اس میں عجیب و غریب نشانات اور راستے موجود تھے۔ یہ نقشہ بلال کو دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اسے اپنی ٹیکسی میں وہاں جانا پڑے گا۔ بلال حیران تھا کہ اس کی ٹیکسی یہاں کیسے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس پر کچھ جادو کیا ہے،
जिनजादी के वालिद ने बिलाल की हैरानी को भांपते हुए कहा। ये टैक्सी सिर्फ इस जंगल के रास्ते पर सफर कर सकती है। बिलाल ने दिल में एक गहरी सांस ली और अपने आप को इस नए सफर के लिए तैयार किया। इसे मालूम था कि यह सफर बहुत खतरनाक है, लेकिन ये इसकी आज़ादी की वाहिद उम्मीद थी। जिनजादी ने आखिरी बार उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत और बेबसी एक साथ नजर आ रही थी। बिलाल को लगा कि वो इसको जाने नहीं देना चाहती, लेकिन अपने खानदान के फैसले के आगे वो भी मजबूर थी। इस तरह बिलाल अपनी टैक्सी में बैठकर इस पुरस्रार जंगल की तरफ रवाना हो गया, जहां इसका नया इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा था। बिलाल की टैक्सी इस पुरस्रार और घने जंगल के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। बड़े बड़े दरख्तों की शाखें ऐसी थीं जैसे किसी ने हाथ फैलाए हों, और चारों तरफ खामोशी का राज था। हवा भी नहीं चल रही थी और टैक्सी के इंजन की आवाज इस खामोशी को तोड़ रही थी, जो बिलाल को और भी खौफजदा कर रही थी। बिलाल ने नक्शे को गौर से देखा। नक्शे पर बना रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में वहां कोई रास्ता नहीं था। टैक्सी खुद बखुद दरख्तों के दरमियान से होती हुई एक खास समत में जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे खींच रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल का माहौल तब्दील होने लगा। दरख्तों की शाखों से अजीब और गरीब आवाजें आने लगें, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। बिलाल ने पीछे मोड़कर देखा तो इसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसे लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। अचानक टैक्सी की लाइट्स टिमटिमाने लगें और इंजन बंद हो गया। बिलाल ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिल्कुल अंधेरे में अकेला था। इसी वक्त इसके चारों तरफ जंगल की आंखें रोशन हो गईं। दरख्तों के तनों पर, पौधों के पत्तों पर और झाड़ियों के दरमियान छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगे, जैसे हजारों आंखें इसे घोर रही हों। इन रोशनियों में से एक खौफनाक आवाज आई, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। बिलाल का दिल जोर से धड़का। तुम कौन हो? इसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हम इस जंगल के मुहाफिज हैं, आवाज ने जवाब दिया। वो चीज जिसे तुम लेने आए हो वो बहुत कीमती है, और उसकी हिफाजत के लिए हम हर हद तक जा सकते हैं। बिलाल ने दिल में सोचा कि वो वापस नहीं जा सकता। अगर वो वापस गया तो उसकी रूह हमेशा के लिए हवेली में कैद कर दी जाएगी। इसने फैसला किया कि वो हर सूरत में आगे बढ़ेगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा, बिलाल ने हिम्मत करके कहा। मुझे वो चीज चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। बिलाल के जवाब पर जंगल में और भी हलचल मच गई। रोशनियां ज्यादा तेजी से चमकने लगें और चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी, जैसे किसी ने इस पर हमला करने की तैयारी की हो। बिलाल को लगा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जंगल के मुहाफिजों की धमकी से बिलाल का हौसला टूटने लगा था। चारों तरफ की रोशनियां अब इसकी तरफ बढ़ रही थीं। बिलाल ने आंखें बंद कर लें और सोचा कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। इसी वक्त एक तेज और चमकदार रोशनी उसके सामने नमूदार हुई और एक ताकतवर आवाज गूंजी, ठहरो, ये मेरा मेहमान है। रोशनी में से एक नौजवान खातून नमूदार हुई। इसके बाल घने और लहराते हुए थे। इसने एक चमकदार लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखों में गहरा प्यार और चमक थी। ये वही जिनजादी थी जिसने इसे हवेली में रोका था। जंगल के मुहाफिजों की रोशनियां वापस अपनी जगह पर चली गईं। वो जिनजादी की बात मान गए और खौफजदा होकर खामोश हो गए। तुम यहां क्यों आई हो? बिलाल ने जिनजादी से पूछा। तुम्हें तो हवेली में रहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे पीछे आने का फैसला किया, जिनजादी ने कहा। मैंने तुम्हारी बात सुनी। मैं जानती हूं कि तुम मेरी वजह से ये काम करने आए हो, लेकिन तुम्हारे वालिद और दादा तो ये नहीं चाहते थे कि तुम बाहर आओ, बिलाल ने कहा। मेरी मोहब्बत इससे ज्यादा ताकतवर है, जिनजादी ने कहा। मैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं जानती हूं कि तुम ये सफर सिर्फ आजादी के लिए कर रहे हो, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम कामयाब हो सको। बिलाल जिनजादी की बात सुनकर हैरान रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी इतनी मोहब्बत क्यों करती है। जिनजादी ने बिलाल का हाथ थामा। चिल्लू, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। जिनजादी के हाथ की रोशनी ने इस पुरस्रार और खौफनाक जंगल को रोशन कर दिया। बिलाल ने देखा कि उनके आगे एक खूबसूरत रास्ता खिल रहा है। जिनजादी की आंखों में एक नई चमक थी
اور اس نے بلال کو پرسکون کیا۔ بلال کی ٹیکسی پھر سے چلنے لگی اور وہ اس راستے پر سفر کرنے لگے۔ جنزادی کی مدد سے بلال کا سفر آسان ہو گیا۔ اس کی ٹیکسی اب اس راستے پر خود بخود نہیں جا رہی تھی، بلکہ جنزادی کی چمکدار روشنی اس کو راستہ دکھا رہی تھی۔ جنزادی راستے میں بلال سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے بلال کو اپنے خاندان اور جنات کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ بلال کی حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے جنزادی کو بتایا کہ جنات بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ کچھ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے جو انسان کے لیے آسان ہے۔ ہم اب کے لیے کوئی چیز کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ بلال نے جنزادی سے پوچھا۔ ہمارے پاس طاقت بہت ہے، لیکن ہماری روحیں ایسی ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو چھو نہیں سکتی۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بے گناہ دل اور روح کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک انسان میں ہوتی ہے، جنزادی نے کہا۔ بلال نے دل میں سوچا کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ صرف جنزادی پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ جنزادی نے اسے اس سفر کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ اس جنگل میں ایک بزرگ ہیں جو ہمارے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں، جنزادی نے کہا۔ ان کا نام بابا آدم ہے۔ وہ بہت پرانے ہیں اور ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں بہت قیمتی ہیں۔ بلال نے سوچا کہ کیا یہ ایک حقیقی بزرگ ہے یا کوئی جن؟ اس نے جنزادی سے پوچھا، کیا وہ انسان ہے؟ وہ ہمارے خاندان میں سے ایک ہیں، جنزادی نے کہا، لیکن ان میں ایک الگ روشنی اور طاقت ہے۔ جنزادی کی روشنی نے ان کو ایک بڑے غار کے پاس پہنچایا۔ غار کے باہر بہت ساری روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور اندر سے ایک پرسکون اور میٹھی آواز آ رہی تھی۔ بلال نے ٹیکسی سے اتر کر غار کے اندر قدم رکھا۔ اندر ایک بزرگ سفید لباس میں ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بلال نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آؤ انسان، بزرگ نے نرمی سے کہا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بلال ان کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے ایک سنہری چھڑی نکالی۔ چھڑی میں ایک نیلے رنگ کا چمکدار ہیرا تھا۔ یہ ہیرا تمہارے لیے بہت اہم ہے، بزرگ نے کہا۔ یہ ہماری طاقت کو مکمل کر دے گا اور یہ تمہیں اس خاندان سے آزاد کر دے گا۔ بلال نے ہیرا دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ ہیرا اس کی آزادی کی چابی ہے۔ مجھے یہ دے دیں، بلال نے کہا۔ میں تمہیں یہ ہیرا دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ بزرگ بابا آدم نے بلال کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں یہ ہیرا دوں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ اپنی سچائی پر قائم رہو گے۔ اگر تم اس وعدے کو توڑو گے تو یہ ہیرا اپنی چمک کھو دے گا اور ہماری نسلوں کی طاقت کم ہو جائے گی اور تم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ بلال نے اس عہد پر کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی سچائی پر قائم رہوں گا۔ بزرگ نے بلال کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں ایک بے گناہ روح ہے اور میں تمہارے وعدے پر یقین کرتا ہوں۔ بزرگ نے ہیرا بلال کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہیرا اس کے ہاتھ میں آتے ہی چمکنے لگا اور اس کی روشنی سے پوری غار روشن ہو گئی۔ بلال کی روح کو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس میں ایک نئی طاقت آ چکی ہے۔ اس کے بعد بلال نے غار سے باہر آ کر جنزادی کو دیکھا۔ جنزادی نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ تم کامیاب ہو گئے، اس نے کہا۔ اب تمہیں واپس جانا چاہیے۔ بلال نے جنزادی کا شکریہ ادا کیا اور اس نے ہیرا اپنے پاس رکھ لیا۔ جنزادی نے اس کو رستہ دکھایا اور بلال کی ٹیکسی پھر سے چلنے لگی۔ بلال کی ٹیکسی تیزی سے حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو جنزادی کا پورا خاندان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بلال نے ہیرا ان کو دکھایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے سردار نے بلال کی بہادری اور سچائی کی تعریف کی۔ تم نے وہ کر دکھایا جو ہماری نسلوں میں سے کوئی نہیں کر سکا، سردار نے کہا۔ تمہیں ہم سے ایک انعام ملے گا۔ اس وقت جنزادی کے والد نے ایک فیصلہ کیا۔ ہماری بیٹی کی محبت اس انسان کے لیے سچی ہے اور اس نے ہماری طاقت کی حفاظت کے لیے ایک انسان کی مدد کی، اس لیے ہم اسے ایک انعام دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کچھ پڑھا۔ جنزادی کے جسم پر ایک چمک نمودار ہوئی اور وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بدل گئی۔ اس کے لمبے بال، اس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی۔
اب تمہیں اپنی محبت کو آزمانے کا موقع ملے گا، سردار نے جنزادی سے کہا۔ ہم تمہیں انسانی شکل میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اب تمہیں بلال کے ساتھ اس کی دنیا میں جا کر رہنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ تمہاری محبت کیسی ہے۔ جنزادی کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ بلال نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں گہرا پیار دیکھا۔ چلو بلال، ہم چلتے ہیں، جنزادی نے کہا۔ بلال نے جنزادی کو ٹیکسی میں بٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت تھی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ اپنی زندگی کی ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہا تھا۔